نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. نماز ایک رسمی عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان ملاقات کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم اذا صلی فانما یناجی ربہ، کہ تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، یعنی کہ اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے۔ تو اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیسے مناجات کرے گا، کیسے اپنے رب سے گفتگو کرے گا، اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس فریضے کو امت پہ عائد کیا تو اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ جب معراج کی سعادت بخشی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اوپر نماز کو فرض کیا۔ تو اس نماز کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرنے والے اور حقیقت میں اور صحیح معنوں میں در حقیقت مسلمان یہی لوگ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بخشش اور اپنی رحمت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی قسم کے اندر شامل کیے رکھے۔ اور دوسری قسم کے لوگ جو نماز کے اندر سستی کرنے والے، اور یہ نماز کے اندر سستی کرنا اللہ تبارک و تعالی نے اسے منافقین کا وتیرہ قرار دیا ہے۔ یہ منافقین کا شیوہ ہے کہ وہ نماز کے اندر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کو اپنی ملاقات کا ذریعہ بتلایا ہے تو جس بندے کے دل کے اندر اللہ کی محبت موجود ہے وہ کبھی بھی اپنے رب سے ملاقات کے اندر سستی کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سستی جیسی غفلت کو، نماز کے اندر سستی جیسی غفلت کو منافقین کا وتیرہ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان المنافقین
یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ یہ منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ سے دھوکہ کرتے ہیں، در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دھوکے کے اندر مبتلا کیے ہوئے ہے، اور ان کا وتیرہ یہ ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اس کے اندر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اندر ذکر نہیں کرتے، اور یہ جو نماز سستی والی پڑھتے ہیں وہ بھی لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ تو یہ نماز کے اندر سستی کا مظاہرہ کرنا یہ منافقین کا شیوا قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اس سستی کے بارے میں اپنے جس ارادے کا اظہار فرمایا ہے، اگر ہم اس پہ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کس قدر سختی والا ارادہ ہے، کس قدر وعید بھرا ارادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس صلاة اسکر علی المنافقین من الفجر والعشاء، کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی بھاری نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان دو نمازوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اجر و ثواب چھپا رکھا ہے تو یہ اس نماز کے لیے ضرور آئیں، اگرچہ ان کو پاؤں کے بل، پنجوں کے بل، اپنے گھٹنوں کے بل آنا پڑے تو یہ اس نماز کے لیے ضرور آئیں، اگر ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس فجر کی اور عشاء کی نماز کے اندر کس قدر اجر پنہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کے بارے میں خدشہ نہ ہو تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں مؤذن کو کہوں کو وہ اقامت کہے، اور کسی کو میں اپنی جگہ پہ نماز کے لیے کھڑا کروں، وہ لوگوں کی امامت کروائے، اور میں خود جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے اندر آنے سے سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نماز کے اندر سستی برتتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اپنے کس قدر آپ نے خطرناک ارادے کا اظہار فرمایا۔ اور اس حوالے سے جو تیسری قسم ہے وہ جو بالکل نماز ادا نہیں کرتے، بالکل نماز کے لیے آتے ہی نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو وہ بھی کس قدر اس حوالے سے، انجام کے حوالے سے کس قدر خطرناک احادیث ہیں کہ ہم ایسے افراد جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، مسلمان معاشرے کا فرض سمجھتے ہیں، شریعت مطہرہ میں وہ اپنے اس سٹیٹس کا مشاہدہ کر لیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ جو بالکل نماز پڑھتا نہیں ہے اس کو توفیق ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے وہ نماز جیسے فریضے کو ادا کر لے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک بندے کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان صرف نماز کے چھوڑنے کا فرق ہے۔ اگر بندہ نماز کو ادا کرتا ہے، اگر بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کی ادائیگی کرتا ہے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، وہ بندہ اپنے آپ کو مومن کہلوانے کا حقدار ہے۔ اور جو اس چیز سے وہ کنی کتراتا ہے، جو اس فریضے کو ادا نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حد فاصل ہے، یہ حد فاصل ہے اس بندے اور کفر اور شرک کے درمیان۔ وہ بندہ پھر اپنے آپ کو مومنوں کی صف کے اندر نہ شمار کرے، وہ بندہ پھر یہ ان دوسرے لوگوں کی صف کے اندر اپنے آپ کو سمجھے
کہ جس کو کفر اور شرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے درمیان اور ان کافروں کے درمیان جو عہد ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے، وہ نماز ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، کہ جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، یعنی کہ نماز کو بالکل ادا نہ کرنے والا، نماز کو بالکل ادا نہ کرنے والا، نماز کے لیے اپنے آپ کو بالکل اس کو اپنے اوپر فریضہ نہ سمجھنے والا، وہ اپنے آپ کو پھر اہل ایمان کی صف کے اندر شامل نہ سمجھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، وہ ان کا یہ وتیرہ تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کسی بھی عمل کے ترک کو، کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو نماز کی طرح کفر قرار نہیں دیتے تھے، وہ صرف نماز کا چھوڑنا ہی کفر سمجھتے تھے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں نماز کی اس قدر زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اس کا چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر قرار دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اس کو ایسا ہی سمجھتے تھے۔ اور نماز چھوڑنے والا، نماز نہ پڑھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کس قدر برا انجام ہے۔ دنیا کے اندر آپ اس بات کا اندازہ کر لیں کہ ہم اپنی سیکیورٹی کے اوپر کس قدر زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ سیکیورٹی کے اوپر ہمارے بجٹ کا بہت بڑا حصہ خرچ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے اپنی سیکیورٹی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ نماز کو قرار دیا، اور بے نماز جو ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے پہلا عذاب اس کو ملتا ہے، اس کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیکیورٹی کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، کہ میرے ساتھی، میرے دوست محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ تو شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے، اس کے باوجود بھی تو نے شرک نہیں کرنا۔ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، اور یاد رکھنا فرض نماز کو جان بوجھ کے مت چھوڑنا۔ فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ، اللہ کی حفاظت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ جہاں مرضی ٹھوکریں کھاتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امن کی اور حفاظت کی گارنٹی اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو نماز کو چھوڑنے کا جو انجام ہے اور اس کی جو سزا ہے، سب سے پہلے دنیا کے اندر بندے کو یہ سزا ملتی ہے کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ اور اسی طرح روز قیامت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انجام ذکر کیا کہ جب حشر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اٹھائیں گے، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اہل ایمان بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کا حشر
وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور یہ کتنا اچھا ساتھ ہے۔ لیکن اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز چھوڑنے والے، نماز نہ پڑھنے والے بندوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حشر کیسے کیا ہے، اور جو نماز ادا کرنے والے ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے۔ فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، کہ جس شخص نے اس نماز کی حفاظت کی، یہ نماز اس کے لیے نور ہوگا اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بارگاہ کے اندر نجات کے لیے اس کے پاس ایک بطور دلیل ہوگی۔ اور فرمایا کہ کل قیامت کی ہولناکیوں سے نجات کا اس کے پاس ذریعہ ہوگا یہ نماز جس نے ادا کی ہوگی۔ اور فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس شخص نے اس کی حفاظت نہ کی ہوگی، جس شخص نے اس کو چھوڑ رکھا ہوگا، جس نے نماز پابندی کے ساتھ ادا نہ کی ہوگی، فرمایا کہ لم یکن لہ برہان ولا نور ولا نجات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نہ تو اس کے پاس نور ہوگا، یہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوگا، اندھیروں کے اندر ٹکریں مار رہا ہوگا، اور یہ اہل ایمان کو کہہ رہا ہوگا کہ تم ذرا آہستہ چلو، تمہارے جو آس پاس نور ہے، تاکہ اس روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا کے اس اندھیرے کے سفر کو ہم طے کر سکیں۔ تو اہل ایمان کہیں گے کہ تمہیں نور یہاں سے نہیں ملے گا، فَالْتَمِسُوا نُورًا ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا، یہ جو نور ہمارے ارد گرد ہے یہ ہم نے دنیا کے اندر نمازیں ادا کر کے حاصل کیا ہے، اور اگر آج کے دن تم نور چاہتے ہو تو تمہیں واپس جانا ہوگا، وہاں سے نور ملے گا، یہ نور وہاں سے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے اندر موقع دیا ہے اس نور کو حاصل کرنے کا، اور وہ نماز کے ذریعے ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے اس کی پابندی نہ کی، کل قیامت کے دن اس کے پاس نہ تو نور ہوگا اور نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عدالت کے اندر اس کو جیتنے کا اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی۔ اور فرمایا کہ جب اس کا حشر ہوگا، اس کا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا مع قارون و حامان و فرعون، اور اس کا حشر جو ہے قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر برا انجام ذکر فرمایا، اس قدر برا انجام ذکر فرمایا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک موقع نصیب کیا ہے، ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے، ہم اس موقع سے مستفید ہوں۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے نکلنے کے بعد بندے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ کل قیامت کے دن وہ ارد گرد دیکھے گا، لوگوں سے سوال کرے گا کہ ذرا ٹھہر ٹھہر کے چلو، میں تمہارے نور سے فائدہ حاصل کر لوں، لیکن اس کو جواب یہ دیا جائے گا کہ آج تجھے کہیں سے نور نہیں ملے گا، یہ نور کا موقع تجھے دنیا کی زندگی کے اندر دیا گیا، اور یہ نور حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ذکر کیا ہے قرآن حکیم کے اندر، کہ وہ سوال کریں گے جنتی جہنمیوں سے کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں اس جہنم کی وادی کے اندر کون سی چیز کھینچ لائی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور نماز نہ پڑھنا ہمارا جو ہے وہ ہمیں جہنم کی وادی کے اندر کھینچ لایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ اس بندے کی نجات کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بندے سے
جس چیز کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز اگر اس کی درست ہو گئی تو اس کا سارا حساب جو ہے وہ درست ہو گیا، اور نماز کے اندر اگر سستی ہوئی، نماز کے حساب کے اندر اگر بندہ ناکام ہو گیا تو پھر اس کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے زمانے کے اندر بھی بندے کے دوسرے اعمال کو پرکھنے کے لیے جو کسوٹی تھی کہ یہ بندہ اپنی دنیا کے معاملات کے اندر کیسا ہے، یہ بندہ اپنے دوسرے امور کے اندر کیسا ہے، اس کی نماز کو پرکھا جاتا تھا۔ اگر یہ نماز کے اندر پورا ہے، نماز کے اندر سستی کا مظاہرہ نہیں کر رہا، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کر رہا ہے، تو اس کے دوسرے امور کے پورا ہونے کی یا دوسرے امور کے درست ہونے کی گارنٹی دی جا سکتی ہے۔ اور اگر بندہ نماز کے اندر پورا نہیں ہے تو وہ چاہے اپنے دوسرے معاملات کے اندر جس قدر اپنے آپ کو وہ اعلیٰ اور نمایاں گردانتا ہو، یا اپنے آپ کو دوسرے معاملات کے اندر جس قدر درست کر کے پیش کر رہا ہو، اس کے سارے معاملات کی درستگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جس کی نماز درست نہیں ہے۔ اور یہ نماز کا درست ہونا یہ بندے کے دین اور ایمان کی درستگی کی گارنٹی ہے، اور نماز کا درست نہ ہونا بندے کو دائرہ ایمان سے، نماز کے اندر نماز کو نہ پڑھنا، نماز کے اندر سستی کا مظاہرہ کرنا بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں راندہ درگاہ قرار دیتی۔ اور اسی طرح نماز اس کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اس کو پورے ارکان کے ساتھ ادا کرنا، اور اس کو اس طریقے کے ساتھ ادا کرنا کو جو طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، اور اس کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا، یہ سارے امور ہیں جو نماز کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانے کا ذریعہ ہیں۔ اور ان امور کی غیر موجودگی کے اندر بندے کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں بندے کی نماز قبول نہیں ہے تو وہ بندہ بھی بے نماز ہی گردانا جاتا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ لوگو تم نماز اس طرح ادا کرو جس طرح کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب، کہ جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی نماز کے اندر اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو کہ نماز کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہیں کر رہے تھے، نماز کو پورے اس کے ارکان کے ساتھ ادا نہیں کر رہے تھے، جلدی جلدی نماز پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ اے میرے ساتھی جاؤ، واپس جاؤ، نماز دوبارہ پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بار بار 3 دفعہ اس کو دہراتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دفعہ یہی ارشاد فرمایا کہ جاؤ، دوبارہ جاؤ، نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو گویا کہ نماز کو اس کے ارکان کے مطابق، خشوع و خضوع کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کا شمار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق بے نمازوں کے اندر ہی ہوتا ہے، کہ اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو نماز کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے۔ اور آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس بے نماز کا اتنا گمبھیر اور خوفناک انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی وہ خواب والی ایک روایت جو ہے وہ بڑی مشہور روایت ہے
کہ اس میں آپ کو بہت سے لوگوں کے انجام کے بارے میں بتلایا گیا۔ تو ایک شخص ایسا تھا جس کا سر وہ پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی وضاحت بیان کی گئی تو فرمایا گیا کہ جس شخص کا سر جو ہے وہ پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، یہ وہ بدبخت انسان ہے، ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، جو نماز فرض سے سویا رہتا تھا۔ نماز کے لیے اذان ہو جاتی تھی لیکن وہ سویا رہتا تھا، نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا تھا، نماز کے لیے نہیں آتا تھا، نماز کی ادائیگی کے اندر سستی کرتا تھا۔ آج قیامت کے دن اس کا سر جو ہے وہ پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بہترین موقع دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رمضان المبارک کے لیل و نہار جو ہیں، یہ اس کی تربیت کا ایک بہترین موقع ہے ہمارے لیے کہ ان ایام کے اندر ہم نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو نماز کے اندر، رمضان کے اندر جو تیاری ہے، یہ ہماری تربیت بن جانی چاہیے، یہ ہماری سستی کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جانا چاہیے، اور رمضان المبارک کے گزر جانے کے ساتھ یہ نماز جو ہے یہ ہماری عادت ثانیہ بن جانی چاہیے کہ جو ہی مسجد سے اذان ہو اور ہم اپنے آپ کو مسجد کے لیے تیار کریں، ہمارا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ اٹکا ہونا چاہیے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کا سایہ پانے والے خوش قسمت لوگوں کی نشانی بتلائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ موقع ہے، اس موقع سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس کے اندر جو ہماری سستیاں کوتاہیاں ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو دور کر لیں، اور نماز کا، بے نماز کا جو انجام شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے، اتنا ہولناک انجام ہے، اس سارے انجام کو ہم اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اس عمل کے اندر جو ہم سے سستیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہمیں توفیق دیے رکھنا اپنے گھر کے اندر کھڑے ہونے کی، اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی، اور اللہ اس حوالے سے جو ہم سے سستیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ ان سستیوں کوتاہیوں کو دور کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور ان سستیوں اور کوتاہیوں سے درگزر بھی فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔